وہ کھیل فائنل راؤنڈ میں آ چکا ہے اور اس کا رخ جامعہ رسولیہ شرازیہ میں آ کر مراد رسول اور مرید رسول کے مقدس تذکرے سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے والوں، اب وہ کھیل خالصتاً محراب و منبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کا ٹارگٹ آپ ہیں، مشائخ الا ماشاءاللہ، جن کی خانقاہیں آج بھی قال اللہ و قال الرسول کے نور سے منور ہیں، ان کے چھوٹے بڑے سب کو سلام۔ باقی یہ ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں اور آپ تنہا میدان میں کھڑے ہیں۔ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی کتا پشاور میں بھونکے یا کوئی غلیظ کراچی میں بھونکے، کوئی درندہ پنڈی میں بھونکے یا کوئی بدبخت لاہور میں حملہ سرائی کرے۔ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ حکام بالا سے تعلق کمزور نہ ہو، بیوروکریسی ہم سے رخ نہ پھیرے، اور ہر تیر کا رخ آپ کی طرف ہے۔ اگرچہ میڈیا کے نقصانات کے ساتھ اس کی کچھ باتیں یہ بھی ہیں کہ وہ فحاشی یونیورسٹی میں ہو، لمس میں ہو، وہ واقعہ ہونے والا کانسرٹس میں ہو، وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہو، وہ جامعہ پشاور میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، لیکن ایسے سب سوکھ جائے گا موم بتی آنٹیوں کو، اور یوں وہ لمبی لمبی زبانیں نکالے، ہر وقت خرافات اگلنے والے نام نہاد دانشور خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے جیسے کسائی کی دکان کے قریب بیٹھنے والا ڈبو چودھری اس انتظار میں ہوتا ہے کب کو بوٹی گرے اور میرے نصیب میں ہو۔ ایسے دور میں آپ اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں۔ مجھے آتے ہوئے صاحبزادہ صاحب نے ایک خوبصورت پمفلٹ دکھایا، اشتہار، جو دفاع صحابہ مارچ کے نام سے انہوں نے اپنی ہمیشہ کی طرح اس روایت کو زندہ رکھا۔ ناموس رسالت محاذ جو شروع سے جس کی بنیاد ہی اس پر قائم ہے، عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے، لیکن ظاہر ہے اس معاملے میں خانقاہیں کیوں سو گئی ہیں؟ کہیں کوئی حوصلہ افزائی کا تصور بھی نہیں ہے۔ بھائی تمہارے تو روابط آ رہا ہے، تمہارے تو بچوں کی شادی پہ کہیں چیئرمین سینٹ نظر آتا ہے تو کہیں وزیر اعظم اور کہیں الحاج صوفی یاسر علی زرداری سے براجمان ہوتے ہیں۔ کبھی تمہارے بچوں کے عقیقے پہ صاحبزادہ مخدوم بلاول صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں تو کہیں صاحبزادہ پیر محمد عمران اڈیالوی جلوگر ہوتے ہیں۔ تمہارے تعلق کا فائدہ اسلام کو، اہل سنت کو کب ہوگا؟ لیکن ہمیں ان سے کوئی گلہ اس لیے بھی نہیں بنتا، صرف اس بات ہی کرنا تھی، اس لیے نہیں بنتا کہ اقبال نے پہلے بتا دیا تھا اب مزاروں پر مجاور رہ گئے یا ظاہر ہے وہ متاع دین و دانش اللہ والوں کی لٹ لگی گئے، لوٹ لگے گئے لوگ۔ تو آپ بتائیے جب نئی نسل کو اتنا کنفیوز کیا جائے، ایک طرف ملحدین کا بازار گرم ہے اور ایک طرف ایسی فکر لانچ کرنے کی منصوب جو سازش ہے اور جس پہ میڈیا پورا قائم ہے، جو اس فکر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ظاہر اس دور میں یہ جو ایسا چراغ مدارس کی صورت میں جل رہا ہے جو شمع، آج بھی ان کو اس سے تکلیف اتنی ہے۔ آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو ہمارے IMF کے دریوزہ گروں نے جو بجٹ ترتیب دیا، بلکہ بجٹ کیا ہے، ظاہر ہے وہ ایک کھیل ہے۔ اسی بجٹ میں ایک بات کی گئی، محترم الحاج صوفی یاسر علی زرداری صاحب نے گلہ کیا صوفی محمد شہباز شریف صاحب سے۔ میں اس لیے اس طرح نام لیتا ہوں کہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بدگمانی ہے کہ یہ نام تمیز سے نہیں لیتے، تو اس لیے الحاج حضرت پیر محمد شہباز شریف صاحب سے گلہ کیا، پیر محمد شہباز شریف سرطانوی صاحب سے گلہ کیا جناب حضرت زرداری صاحب نے
کہ آپ سے میں ملا ہے کہ آپ نے بجٹ جو بنایا ہے اس میں آپ نے ہمیں پوچھا نہیں ہے. تو آگے سے قبلہ شہباز شریف صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا ساڈے کول بھی قسم لے لے جے ساڈے کول کسے پوچھا ہم سے بھی کسی نے نہیں پوچھا. وہ جیڑا بندہ بعد انہوں نے گھلیا سی اس سے کافی سب کچھ بڑا ہے. یعنی اب جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے سسٹم کے انچارج ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو روکی سوکھی کھا کے اس سسٹم کو آج بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی شمع جلانے میں مصروف. سبحان اللہ.